حضرت علامہ مولانا محمد امین ناصر سیالوی صاحب تشریف لائیں گے اور اپنی خوبصورت گفتگو توحید خوبصورت و برکت اور سکاف کی خوبصورت محفل دیروں کو وعدہ فرمان گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تیرا پیر میرا پیر، تیرا پیر میرا پیر، دستگیر دستگیر، تیرا پیر میرا پیر. جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد امین ناصر سیالوی. نعرہ حیدری. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وأولاده وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا أشد حبا لله. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدر مجلس، زینت انجمن، رونق بست، گل گلشن کرم، پیر طریقت، رہبر شریعت، مظہر انوار کرم، قبلہ و کعبہ جناب قبلہ پیر مظہر حسین حنفی القادری دامت مذہب الداریہ، مصنف کتب کثیرہ، صاحب قلم سیاد، واقف اسرار حقیقت، مقبول خواص و عوام جناب قبلہ پیر محمد طاہر حسین حنفی القادری زیدہ مجدہ. وارث معدن کرم، عرب العزیز شخصیت، صاحب اخلاق عالیہ جناب قبلہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ ڈاکٹر محمد زین العابدین قادری زیدہ مجدہ دام اقبال. دیگر علماء کرام، مشائخ اعظام، خلفاء مجاز، جارین طریقت، مریدان مصطفیٰ، اس سراپا اس کی اس ابتدائی نشست اور مجلس کے جملہ خوش نصیب اور بلند اقبال حاضرین، میرے لیے یہ عمل انتہائی باعث سے سر عزت و افتخار ہے کہ میں اپنے خطہ کی عظیم درگاہ پر، عظیم خانقاہ پر قرآن اور حدیث، شریعت، طریقت اور
حوالہ سے آپ کے سامنے لب کشائی کی سعادت مندی پاتا خانقاہوں پر آستانوں پر بندہ دینے کچھ نہیں آتا بلکہ لینے آتا یہ وہ فیکٹریاں ہیں جہاں سے گزر کر بندے کی ظاہر کی اور باطن کی تیاری ہوتی ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بیان رکھنا ہے اور جملہ اشارات کان کو ایک سبق سنانا ہے. گفتگو میری الفاظ کے حوالہ سے انتہائی قلیل ہے لیکن معانی مطالب اور مفاہیم کا ایک سمندر ہے. انشاءاللہ اس کو کوسے میں حل کر کے آپ کو پیش کروں گا. شاعر مشرق دویشر حری مفکر اسلام مصدر پاکستان ترجمان حقیقت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز علم اور عشق میرے گھر میرا حوالہ بھی علامہ صاحب ہیں اور مجھے حکم بھی علامہ جی کو سنانے اور سننے کا ہے اور میں ان کا ذکر اس لیے کرتا ہوں علامہ کا حوالہ اور ریفرنس اور سند اس لیے دیتا ہوں کیونکہ مشرق اور مغرب ظاہر اور باطن مدارس اور یونیورسٹیز اور کالجز تمام طبقات انسانی میں یہ شخصیت مسلمہ ہے اور تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ سند کا درجہ رکھتے ہیں. اس لیے میں نے ان کو بطور حوالہ پکڑا ہے تاکہ بندوں تک قرآن و حدیث کا پیغام اقبال کے کلام کے لفافے میں محفوظ کر کے پیش کیا ہے. علامہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک روز علم اور عشق دونوں آئے اور دونوں نے اپنی بپتا سنائی. دونوں نے مجھے اپنی بات کی. کیا کہا؟ علامہ کہتے ہیں کہ علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن. سمجھا بولیے نا ذرا سنا. فرمایا علم نے مجھ سے بات کی اور مجھے کہا علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن. علم نے مجھے کہا کہ جو عشق ہے نا یہ دیوانگی ہے, یہ جنون ہے, یہ پاگل پن ہے, یہ بے خودی ہے, یہ بے ہوشی ہے, یہ دیوانگی ہے. فرماتے ہیں میں نے عشق سے پوچھا کہ تو بتا تیری کیا بات ہے. تو فرماتے ہیں کہ عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن. سبحان اللہ. فرمایا علم نے مجھے کہا کہ عشق دیوانگی ہے اور عشق نے مجھے کہا کہ علامہ جی جو علم مجھے دیوانہ کہہ رہا ہے حقیقت کی بات اس کے پاس بھی کوئی نہیں. عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن. علم کے پاس بھی صرف ظن ہے, گمان ہے, تخمینہ ہے, ایسٹیمیٹ ہے. حقیقت علم کے پاس بھی کوئی نہیں. علامہ فرماتے ہیں میں نے دونوں کے دلائل سنے, دونوں کے دلائل سنے, دونوں کی بات سنی, دونوں نے اپنی تعریف کی اور مد مقابل کو کوسا اور اس کو نیچا کر کے دکھایا. فرماتے ہیں میں نے جب دونوں کی بات سنی تو میں نے نتیجہ کیا بیان کیا. فرماتے ہیں میں نے نتیجہ یہ بیان کیا. فرماتے ہیں کہ بندہ تخمین
علم کتابی نہ بن، عشق سراپا حضور، علم سراپا ہدایت۔ فرمایا میں نے یہ رزلٹ نکالا، نتیجہ قائم کیا کہ اے سنگ و تخمین کے بندے، صرف کتاب پر بھروسہ نہ کر، صرف کتاب پر بھروسہ نہ کر، صرف کتاب پر بھروسہ بولیے نا، سب کتابوں سب ورق درناک کو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے عشق کی دنیا کے سفر میں کہ جب وقت اور کتاب کو جلانا پڑتا ہے اور صرف جان کو بنانا پڑتا ہے۔ فرمایا بندہ تخمین و ظن، علم کتابی نہ بن، کتابی کیڑا مت بن، کیوں؟ عشق سراپا حضور، علم سراپا ہدایت، العلم حجاب الاکبر، علم کے آگے بڑھتے ہیں، حضوری ملتی ہے تو عاشق کو ملتی ہے، حضوری ملتی ہے تو عارف کو ملتی ہے، حضوری ملتی ہے تو عاشق کو ملتی ہے، اور علم کے سامنے پردہ ہی پردہ ہے۔ اگر مگر کب کیوں کیسے اگرچہ مگرچہ کے چکر ہیں، اور جو عاشق ہے، علامہ نے اس چیز کو بڑی صراحت سے قبلہ بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو عقل ہے، علامہ اس کو علم کے ترابط میں رکھتے ہیں، اور جو عشق ہے اسے عرفان کے درجے میں رکھتے ہیں، یعنی عشق کا دوسرا نام عرفان ہے، اور علم کا دوسرا نام عقل ہے، اور عقل کا دوسرا نام علم ہے، اور عرفان کا دوسرا نام عشق ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ رقابت علم و عرفان میں غلط بینی ہے منبر کی، علم اور عرفان میں رقابت نہیں، ان میں دشمنی نہیں، رقابت علم و عرفان میں غلط بینی ہے منبر کی، کہ وہ حلال کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا۔ علم اور عرفان میں دوئی اور رقابت اور دشمنی اور غیریت، یہ صاحب منبر کی غلطی ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ حلال کوئی اور ہے اور میں کوئی اور ہوں، حالانکہ بات یہ ہے، علامہ کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ نقل تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، نقل تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، تناسا عرشیوں کو ذکر و تسبیح و طواف ہونا۔ فرمایا یہ درجہ ہے ذکر کا، تسبیح کا، طواف کا، ظاہر کا، وہ بھی ایک دنیا ہے، اور جذب اور مستی اور وجدان یہ بھی ایک دنیا ہے۔ علم اور ذکر اور تسبیح اور طواف یہ ظاہر کی دنیا ہے، اور مستی اور جذب یہ باطن کی دنیا ہے۔ اصل میں چاہیے یہ تھا کہ دونوں چیزوں کو اپنے اپنے درجے میں رکھ کر دیکھا جاتا، نہ اس کو رد کیا جاتا اور نہ ہی اس کو رد کیا جاتا۔ حق یہ تھا کہ اس کو اپنے خانے میں رکھ کر اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا، اور عرفان اور عشق کو اپنے درجے میں رکھ کر اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا۔ اور جب اگر پوچھو کہ ہمیں پار کس نے لگانا ہے، ہمیں ہمارے بیڑے کو ٹھکانے کس نے لگانا ہے، تو گرامی قدر سامعین، مولانا روم سے لے کر آج کے دور کے مسلم متکلم تک اور فلاسفہ تک اور اہل دانش تک، اہل تحقیق تک، اہل علم تک یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان کے بیڑے کو پار لگاتا ہے تو علم نہیں لگاتا۔ بولیے ذرا، علم نہیں لگاتا، عشق لگاتا ہے۔ بلکہ پاپا بلے شاہ نے کہا تھا علم بس کریوں جا ایک کو الف تیوں کرتا، بندے کے بیڑے کو پار اللہ کی قسم علم نہیں لگاتا، عشق لگاتا ہے۔ وہ پہلو
امام اعظم ابو حنیفہ پہلو دانا کہتے تھے. جی اللہ اکبر. جس کو لوگ دیوانہ اور پاگل کہتے تھے امام اعظم اس کا کوزہ اٹھاتے تھے. لوگوں نے کہا ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تو دنیا کا بہت بڑا مجتہد اور فقیہ ہے اور ایک زمانے کا امام ہے اور تو اس کمرے کے پاس رہتا ہے. فرمایا ارے کملو جو کچھ رات کو اس سے لیتا ہوں دن کو وہی تو تمہیں دیتا ہوں. اور یہ ذرا سبحان اللہ. حالانکہ ظاہری طور پر وہ عالم نہ تھے, خطیب نہ تھے, واعظ نہ تھے, صاحب منبر و محراب نہ تھے, فقیہ تھے. امام اعظم عالم بھی تھے, محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے, مفتی بھی تھے, صاحب محراب و منبر بھی تھے. لیکن وقت کے منصوب کی بارگاہ میں رات گزارتے ہیں, کوزہ اٹھاتے ہیں. لوگوں کے پوچھنے پہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ رات کے وقت اس سے لیتا ہوں دن کے وقت وہی تو تمہیں دیتا ہوں. تو بندے کے بیڑے کو پار علم نہیں لگاتا بلکہ عشق لگاتا. فرمایا عقل کو آسمان سے دور نہیں, عقل کو آسمان سے دور نہیں, اس کی تقدیر میں حضور نہیں. عقل کو آسمان سے دور نہیں, یعنی عقل کی نفی بھی ہم نہیں کر سکتے, لیکن اس کی تقدیر میں حضور نہیں. عقل کے مقدر میں حضور ہی نہیں, چونکہ عقل کہتی ہے اگر مگر کب کیوں کیسے, اگر یہ ہوتا تو وہ ہو جاتا, ایسے ہوتا تو ویسے ہو جاتا, یہ کروں تو وہ کیا ہوگا, نہ کروں تو پھر کیا ہو جائے گا. فرمایا دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. کہ اے شخص, اے مخاطب, اللہ کی بارگاہ سے دیکھنے والا دل ماں, کیونکہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. آنکھ ظاہری کا نور اور ہے اور دل کی آنکھ کا نور اور ہے. قرآن کے سامنے صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ لیں, اللہ کی قسم اصحاب محمد کی پوری لائف اور ہسٹری اور پوری تاریخ اور زندگیاں اس بات پر گواہ ہیں. انہوں نے حضور سے جب بھی بیہیو کیا, عشق کی دنیا میں رہ کر بیہیو کیا, عقل سے نہیں پوچھا, عقل سے نہیں پوچھا. صحابہ کرام نے کبھی عقل سے نہیں پوچھا, کبھی ریفرنس نہیں مانگا, کبھی دلیل نہیں مانگی, توجہ, کبھی سند نہیں مانگی, کبھی حوالہ نہیں مانگا. میں دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صرف سند قائم کرنے کے لیے اور پوری دلیل قائم کرنے کے لیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے باہر جس جگہ پر آج مسجد ذوالقبلتین ہے یا مسجد قبلتین ہے, اس آبادی میں جب حضور نماز ضرور پڑھا رہے تھے اور نماز کے دوران ہی حضور نے بیت المقدس سے منہ پھیرا تھا. بیت المقدس سے حضور نے جب منہ پھیرا تھا تو جو صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے توجہ, انہوں نے جو حوالہ مانگا بولو بتاؤ, کوئی سند, کوئی دلیل, انہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اس کا باعث کیا ہے, اس کی علت کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے, کہ چار رکھتے ہیں اور چار رکھتوں میں دو کا نہیں. حضور نے منہ پھیرا تو صحابہ نے کوئی دلیل نہیں مانگی, کوئی حوالہ نہیں پوچھا, کوئی سند نہیں مانگی. حالانکہ نزول قرآن ہو رہا تھا, نزول قرآن ہو رہا تھا, قرآن آ رہا تھا, قرآن تشکیل پا رہا تھا, شریعت بن رہی تھی, اسلام شکل میں ڈالا جا رہا اور احکام نازل ہو رہے تھے. لیکن صحابہ کرام نے کوئی دلیل نہیں مانگی, بس جال کا چہرہ پھرتے دیکھا. بولیے ذرا سبحان اللہ. جال کا چہرہ پھرتے دیکھا. صحابہ نے کہا بندہ تحویل و زن کی میں کتابی نہ بن. عشق سراپا حضور علم سراپا ہدایت
صحابہ کرام جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا ہم سند کیوں پوچھے، ہم دلیل کیوں پوچھے، ہم حوالہ کیوں مانگے، جب اس حوالے والے کا حوالہ بھی خود محمد مصطفیٰ ہے، جب وہ جس کا وہ حوالہ ہے اس حوالے والے نے بھی اس کو اپنا حوالہ بنا کے بھیجا ہے۔ حضور کے چہرے کو پھرتے دیکھا تو صحابہ نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ اگلی بات اگر توجہ ہو تو عرض کروں، نماز پڑھ لینے کے بعد بھی حضور صحابہ کرام نے حضور سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، جو بولیے ذرا سبحان اللہ، نماز پڑھ لینے کے بعد بھی صحابہ نے حضور سے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ وجہ کیا تھی، 2 رکعتیں اس طرف اور 2 رکعتیں اس طرف، بس حضور نے کر دیا ہے تو ہم نے کرنا ہے۔ علامہ نے کہا کہ اگر صحابہ کرام عقل کی دنیا کے راہی ہوتے، اگر صرف علم اور کتاب ریفرنس پر ان کا بھروسہ ہوتا تو صحابہ ٹکر آ جاتے اور عشق کی دنیا میں کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ انہوں نے سہارا بنایا تو عشق کو بنایا، فرمایا کتابیں بھی ساری اس کے پیچھے ہیں جی، اور قرآن بھی اس کے پیچھے ہے۔ صحابہ دیکھ رہے تھے نا کہ محبوب مکے ہے تو قرآن مکے، محبوب طائف ہے تو قرآن طائف، محبوب غیرہ میں ہے تو قرآن ہرا میں، محبوب سور میں ہے تو قرآن سور میں، محبوب مدینے ہے تو قرآن پیچھے مدینے، محبوب بدر ہے تو قرآن پیچھے بدر، محبوب حضرت عائشہ کے بستر پہ ہے تو قرآن عائشہ کے بستر پہ آ رہا ہے۔ فرمایا محمد پہلے ہے، یعنی محبوب پہلے ہے، کتاب کا نمبر دوسرا، محبوب پہلے، یار پہلے ہے، معشوق پہلے ہے، وہ شیخ پہلے ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تو نے اس دنیا میں سفر کرنا شروع کیا ہے، وہ پہلے ہے، کتاب بعد میں۔ وہ حافظ شیرازی کا شعر مجھے حضور یاد آ رہا ہے۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ بغیر سجاد رنگین کن درد پیرے مہاں گویا، بغیر سجاد رنگین، حافظ شیرازی کا خطبہ بھی دیکھیں، بغیر سجاد رنگین کن درد پیرے مہاں گویا۔ فرمایا اگر تجھے تیرا شیخ ہے کہ مسلح کو شراب سے رنگ دے تو رنگ دے، اب مسلح اور شراب کا کوئی جوڑ ہے، کوئی نسبت ہے، ان کا کوئی تعلق اور دکھ ہے، لیکن فرمایا بغیر سجاد رنگین کن درد پیرے مہاں گویا کہ سالک بے خبر نہ بنا زرا و رسم منزلہا۔ فرمایا اگر تجھے تیرا شیخ ہے کہ مسلح امامت کو شراب سے رنگ دے تو کسی سے پوچھنا نہیں، تو رنگ دے کہ سالک بے خبر نہ بنا زرا و رسم منزلہا، کیونکہ جس کے ہاتھ میں تو نے ہاتھ دیا ہے وہ اس راستے کی منازل اور رسوم اور روایات اور تقاضوں سے بے خبر نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تیرا امتحان لے رہا ہو، لہذا انکار نہیں کرنا، ہو سکتا ہے وہ تجھے ایگزامن کر رہا ہو، تیری پرکھ کر رہا ہو، تجھے جانچ رہا ہو کہ عشق کی دنیا میں یہ کرتا کیا ہے۔ فرمایا پھر ایسے کرنا ہے، وہ کہے شراب سے مسلح کو رنگ دے تو رنگ دینا ہے، کیونکہ وہ اس راستے کے تمام تقاضوں سے واقف ہے جس کے ہاتھ میں تم نے ہاتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ وجہ محبت سے کہتے ہیں۔ علامہ کے ایک اور شعر حضور، علامہ کہتے ہیں توجہ، زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کہ جنوبی ہے صاحب اقرا۔ اللہ فرمایا زمانہ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ سارا انحصار عقل پر ہے اور کیا طرح سارا علم کا ہے۔ فرمایا کسے خبر کہ جنوبی ہے صاحب اقرا،
عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو. بولے ذرا سبحان اللہ. عشق سیتا ہے انہیں توجہ بے سوزن و تارے رفو. فرمایا وہ پرانے چاہ عقیدے کے یا منازل کے نہیں سی سکتا، ان چاہوں کو سیتا ہے تو عشق سیتا ہے. توجہ عشق سیتا ہے اور سوئی دھاگے کے بغیر سیتا ہے. سوئیے ذرا سبحان اللہ. یہاں علامہ کہنا کیا چاہتے ہیں جو بتاتا چلوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ کی بیعت بھی سلسلہ قادریہ میں ہے اور یہ قادریوں کی درگاہ ہے. یہ سلسلہ قادریہ کی خانقاہ ہے. سنیے علامہ اشارہ کس طرف کر رہے ہیں. فرماتے ہیں عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو، جن ذاتوں کو علم اور عقل نہیں سی سکتے، عشق انہیں سوئی اور دھاگے کے بغیر سیتا ہے. سوئی دھاگے کے بغیر کیسے سیتا ہے؟ ایسے سیتا ہے، ایسے سیتا ہے کہ حضرت خضر آئے شہنشاہ بغداد کے پاس، شاہ دیدان کے پاس کہ حضور کتب چاہیے، کتب چاہیے. فرمائیں کل آنا. آج کیا حضور سیٹ خالی ہے؟ کیا بات ہے؟ رات کیسے گزرے گی؟ علاقہ خراب ہو جائے گا. اگر یہاں حسین کا کرم نہ ہوتا، بولیے ذرا سبحان اللہ. یہ آتے نہیں انہیں بھیجا جاتا ہے، یہ آتے نہیں انہیں بھیجا جاتا ہے. یہ اپنی مرضی سے اللہ کی قسم نہیں آتے، یہ رب کائنات کی طرف سے فرشتہ ہوتے ہیں. ہر علاقے کا ایک قطب مدار ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں علاقے کا نظام ہوتا ہے. علامہ کہتی ہیں ایک ظاہری گورننگ باڈی ہے اور ایک باطنی طور پر گورننگ باڈی ہے. اور آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے، یہ سوچا ہے کہ ہر فقیر جنگل میں ڈیرا لگاتا ہے؟ بولیے ذرا سبحان اللہ. ہر فقیر جنگل میں ڈیرا لگاتا ہے، پھر اس کے قدم جہاں پڑے پھر وہ جنگل نہیں رہتا، وہ ممدانی شریف ہو جاتا ہے. پھر وہ گوگرا سے گوگرا شریف ہو جاتا ہے، وہ جہلم کا کنارہ سیال شریف ہو جاتا ہے، وہ اجودھن کا پتھر پھر پتھر ہو جاتا ہے. پھر جہاں وہ ڈیرا لگاتے ہیں وہ عام شہر نہیں ہوتا، وہ پیر کا محل ہو جاتا ہے. بولیے ذرا سبحان اللہ. وہ پیر کا محل ہو جاتا ہے. ڈیرا جنگل میں لگاتے ہیں، جنگل کو منگل بنا دیتے ہیں. جی فرمایا کل آنا. آج کیا حضور رات کیسے گزرے گی؟ اب دیکھنا سوئی دھاگے کے بغیر چاک کیسے سی رہا ہے. بولیے ذرا سبحان اللہ. عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو. عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو. سوئی اور دھاگے کے بغیر کیسے سی رہے ہیں؟ فرمایا اگر اتنی جلدی ہے نا تو جڑا صف وچ ستا پہ آئے اسے نہ رہ جاؤ. دیکھو یہاں کوئی سوئی ہے، یہاں کوئی دھاگا ہے. میری مراد یہ ہے یہاں کوئی ریاست کے چکر ہے، یہاں کوئی تصویر کا کلام ہے، یہاں کوئی مجاہدے کا جہاد ہے، یہاں کوئی تنگی اور تکلیف ہے. چونکہ طریقت کہتے ہی اس راستے کو ہے جو شاخ تک دو اور جلدی منزل تک پہنچا دے. شریعت شارے سے ہے. شریعت وہ راستہ ہے جو ہو تو کھلا لیکن لمبا ہو. طریقت وہ راستہ ہے جو ہو تو تنگ لیکن شارٹ میں ہو، جو جلدی پہنچا دے. کیونکہ طریقت طریق سے ہے، طریق تک راستے کو کہتے ہیں. شریعت شارے سے ہے، شارے کھلی بڑی سڑک کو کہتے ہیں. ہمیشہ بڑی سڑکوں کا پہلا زیادہ ہوتا ہے، فاصلہ طویل ہوتا ہے
گجادے کا چکر، نہ ریاست کے کوئی جھنجٹ، آیا چوری کرنے آئی کتب پڑھ کے دیتا پیا نہ کیا مولوی صاحب اکے نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ کہ مولوی صاحب ایک کتب تو ہی بنا کر دیا جی، کسی جھنجٹ میں نہیں ڈالا، جڑا چوری کرن آگے ایوں کتب بنا دیتے ہیں، تو جڑا نیاز لے کے آگے بولیے ذرا سبحان اللہ، جڑا عقیدت لے کے آگے، جڑا محبت لے کے آگے، جڑا شیش دماغ کے آگے، جڑا دل کے دماغ کے گوشے بات کر کے آگے، جڑے اللہ کا قرب تک ذریعہ سمجھ کے آگے، یہ اس کو کتا بردہ کردہ دے دیں گے۔ گرامی کے در سامعین تو سمجھ رکھیے، یہ اہل اللہ، یہ عارف اللہ شخصیات، یہ خانقاہیں، یہ آستانے، یہ روشے اور مزارات، یہ عالم بالا کی مخلوقات کے لیے مینار نور ہیں۔ جیسے ہم ستاروں کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اللہ کی قسم فلک کے فرشتے جھانک جھانک کر ان روشوں کے نور کو دیکھتے ہیں اور یہ سلام کرتے ہیں۔ سنیے بھائی، ہمارے لیے آسمان کی سجاوٹ ستارے ہیں، کہکشائیں ہیں اور سیارے ہیں، ہمارے لیے آسمان کی زینت۔ فرشتوں سے کوئی پوچھے تمہارے لیے زمین پر زینت کا سبب کیا ہے، تو ملائکہ کا جواب آتا ہے وہ کبے جہاں اہل اللہ سو رہے ہیں، یہ ان کے لیے زمین کی زینت کا باعث ہے۔ گرامی کے سامعین پھر میں آخر پر یہ عرض کرتا چلوں کہ جس ہستی کا نام بھی کرم حسین ہو، اس علاقے پر یہ کسی اور کا نہیں، حسین کا کرم ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ، اس علاقے پر یہ کسی اور کا نہیں، اللہ کی قسم حسین کا کرم ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جن پر حسین کا کرم ہوا وہ حسین کے بابے دور سجائے بیٹھے ہیں، اور جن پر حسین کا کرم ہوا وہ حسین کے بابا کے عرس میں آئے بیٹھے ہیں، اور یہی کہنے آئے ہیں کہ تمہارا ہی کرم ہے، اور یہی کہنے آئے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان میں کرم کی۔ اس نے اتفاق یہ ہے کہ یہ بھی چمنستان کرم ہے۔ آج سے 20 سال پہلے کیا حال تھا، آج کیا رنگ ہے، اور انشاءاللہ چشم فلک دیکھیں گے، خدا کی قسم دیکھنے والے دیکھیں گے، ایک وقت آئے گا جب اس خطہ میں شہنشاہ بغداد کے اس شراب عشق کا پہلا اور بڑا جام یہ آستانِ عالیہ مغانی شریف ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ علمی، فکری اور نظریاتی اور ادبی طور پر جو حوالہ ہوتا ہے قلم کا، قلم اور کتاب کا، بولیے ذرا سبحان اللہ، قلم اور کتاب کا، قلم اور کتاب کو ایک نے ذمہ لے رکھا ہے، بولیے ذرا سبحان اللہ، اور وہ حسین کی طہارت ہے، اور پھر آنکھوں سے میں عشق پلانے کا ذمہ دوسرے نے لے رکھا ہے، یعنی ایک علم ظاہر کا امین ہے اور دوسرا علم باطن کا امین ہے، ایک اپنے کار سے پڑھاتا ہے، دوسرا اپنے حال سے پڑھاتا ہے، ایک علم سے مسجل کرتا ہے، دوسرا عرفان دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ چمنستان کرم، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن ہو، جو ہو بھی حسین کا کرم، پھر وہاں علم کیوں نہ ہو، وہاں معرفت کیوں نہ ہو، وہاں محبت کیوں نہ ہو، وہاں عشق کیوں نہ ہو۔ اور میں بلا خوشامد کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، میرا بھی ہستیوں سے واسطہ ہے، مجھے بھی چسکا ہے اہل علم لوگوں کے پاس ایسے ہی چلے جانا اور مصافحہ کے لیے چلے جانا، ان کو دیکھنے کے لیے چلے جانا۔ میری یہ عادت ہے، میں جس یونیورسٹی میں جس اہل علم اور اہل کرم کے پاس گیا، جب میں نے بتایا کہ میں جنگ سے آیا ہوں، تو کہتے ہیں میر طاہر حسین کو جانتے ہیں،
اونچا بولیے ذرا سبحان اللہ۔ یعنی یہ صرف محراب و منبر کی بات نہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندو ہو دل کی، رسم بادشاہی ہے فقط اندو ہو دل کی۔ جس یونیورسٹی میں میں گیا، پروفیسر ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے کلّا، ہر پروفیسر کو جب میں نے بتایا میں جان سے آیا اللہ کی قسم علم والا بندہ، عشق والا بندہ، تصوف والا بندہ، جان کے اور کسی بندے کا نام ان سے نہیں لیتا، وہ کہتا ہے پیر طاہر حسین کو جانتے ہو؟ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اچھا میرا جواب کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں میں انہیں صرف جانتا نہیں، انہیں مانتا بھی ہوں۔ مجھے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں میں صرف انہیں جانتا نہیں، میں انہیں مانتا بھی ہوں۔ وہ کہتے ہیں اچھا بڑی بات ہے۔ پھر 2-3 نے تو میرے ساتھ یہ پروگرام بھی بنایا کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے تو ہم خانقاہ کے ہمیں لے چلیں، لیکن وہ کچھ کرونا کی وجہ سے پینڈنگ ہو گئے۔ قبلہ بھی اکثر ابروڈ رہتے ہیں تو وہ ملاقات کا وقت نہیں بنا۔ میرا آج کرنے کا مقصد یہ ہے الحمدللہ ہمیں اس آستانے سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور ٹھنڈی ہوا کیوں نہ آئے کہ میرے شیخ طریقت شیخ الاسلام المسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین اللہ اکبر شریعت اور تصوف کا وہ شہنشاہ وقت کا شیخ الاسلام جب یہاں کے علاقے کے مریدوں کے پاس گھوڑے پہ آئے، جب یہاں رکے نماز ادا کی تو فرمایا یہاں رک جاؤ، اس مٹی سے مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ یہاں مجھے کچھ دیر کے لیے بیٹھنے دو، یہاں اس مٹی سے مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کس کی خوشبو تھی؟ وہ خوشبو کرم حسین تھی، وہ حسین کے کرم کی خوشبو تھی۔ اللہ کی قسم جس خوشبو نے عجب کو گزرا عرب کو بھی مرتب کر دیا ہے، اور تیار دوست کو تو کیا تیار خیر کو بھی معطل کر دیا ہے۔ باہر کوئی کام کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، ہم غیر کے گھر میں بھی بیٹھ کر کبھی امداد القرآن آ رہی ہے تو کبھی امداد الکرم آ رہا ہے، کبھی تاریخ ابن کرم آ رہی ہے، کبھی سلسلہ عالیہ قطبیہ قادریہ کی تاریخ آ رہی ہے، کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کا علم ہو رہا ہے، کبھی شیخ طریقت کا عشق ہو رہا ہے، کبھی شاعر کو سنوانا جا رہا ہے تو کبھی باطل کو سنوارا جا رہا ہے۔ اب کتابوں کی تعداد 80 تک پہنچ گئی، ایسے نہیں 80 کتابیں۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اور جس کا ایک لفظ کوثر و تسنیم کے چشمے کے پانی سے دھلا ہو، جس میں محبت اور ادب ہو، جس میں عرفان اور آدمی ہو، جس کا ایک لفظ محبت سے دھلا ہوا، وہ کتاب پوری تو پہنچا۔ اس کا جو انتصاب ہے نا، انتصاب جو پہلے صفحے پہ انتصاب ہوتا ہے، خدا کی قسم اسے بھی پڑھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ میں کیا تب پنجابی ہے کہ میں تو آپ کی کتاب کا جو انتصاب دیکھا نا میرا اندر کھڑی راضی ہو جاتا ہے۔ میں ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ جس کے انتصاب میں اتنا حزم ہے، اتنی اعتقاد ہے، اتنی محبت ہے، اتنا عشق ہے، اتنا ادب ہے، اس کے اگلے صفوں میں کتنی محبت ہے۔ رب کائنات اس آسمانے کو ابدالآباد تک قائم رکھے، شاد اور آباد رکھے۔ میں اور بھی کچھ ضرور عرض کرتا اور سبق سناتا۔ اسی آستانے کا ایک مرید باصفا ہمارے علاقہ حویلی رات کا حاجی خالد حسین، وہ علاقے میں سفیر مدنی تھا۔ وہ درویش اور فقیر اس کا آج انتقال ہوا، 5:30 بجے اس کا جنازہ تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ مظہر انوار کرم میرا جنازہ پڑھائیں، لیکن چونکہ وہ یہاں مصروف ہیں تو میری ڈیوٹی لگی ہے، میں نے جنازے پہ پہنچنا ہے۔ میں حضور سے بھی اجازت کا خواستگار ہوں، اور وہاں بھی آپ کی کن میں نے نہیں کرنی ہے، وہ ہمارا اور آپ کا پیارا ہے، اس کے جنازے میں شامل ہونا ضروری ہے۔ میں حضور سے بھی عرض کروں گا، آپ کیوں نہ مریدان باصفا سے بھی گزارش کروں گا، حاجی خدا خالد حسین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کرنا۔ وہ درویش کا
ایمانی شریف کا رب کائنات اس کو غریق رحمت کرے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول کرے، مجھ سے کوئی سبقت لسانی، کوئی عقیدہ، فکر اور نظریہ کے حوالہ سے لفزش ہو گئی ہو تو رب کائنات کرم حسین کے صدقے مجھ پر کرم کرے اور میری لفزشوں کو رب کائنات معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد رکھے، یہ الہی تاابد آستان یار رہے، آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ صلی اللہ علیہ